میں چاہتا ہوں وہ پیغام اس عالم اسلام تک پہنچایا جائے کہ ان ایام میں جناب سیدہ کی عظمت کے صدقے میں یہ جو شیعان حیدر قرار یہاں جمع ہو کے بیٹھے ہیں، دنیا کو آج ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ 14 صدیوں کا یہ ظالم حکومتوں کا تسلسل جس جرم کی سزا ہے تمہیں وہ بتانا چاہتے ہیں تمہارا وہ جرم کیا ہے۔ تو جو ہے حضرات، آج سے 1400 سال پہلے اس امت نے جو جرم کیا ہے، یہ جو 14 دیکھو جتنا بڑا جرم ہوتا ہے اتنی بڑی لمبی سزا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی جرم کی سزا 1 سال، کسی جرم کی سزا 5 سال، کسی کی 10 سال، لاکھ عمر قید، ٹھیک ہے؟ 14 صدیاں، آخر یہ 14 صدیوں کی سزا جو ہے، یہ سزا کا اتنا لمبا ہونا دلیل ہے کہ کوئی جرم بہت بڑا ہوا ہے۔ آج بتلانا چاہتا ہوں کہ امت سے، ان مسلمانوں سے وہ اتنا بڑا جرم جو سرزد ہوا ہے، جس کی یہ سزا مل رہی ہے، وہ جرم کیا تھا؟ وہ جرم اس امت نے یہ کیا ہے کہ اللہ نے جس کو اس امت پر حکمران منتخب کر کے ان کا حکمران بنایا تھا نبی پاک کے بعد، مسلمانوں نے اللہ کے بنائے ہوئے اس حکمران کو اپنا حکمران ماننے سے انکار کر کے اپنا چنا ہوا حکمران کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ یہ جرم کیا ہے مسلمانوں، اور جب تک اس جرم کا تسلسل رہے گا، میرا مطلب یہ کہ جب تک اپنا چنا ہوا حکمران اس کرسی پر بٹھاتے رہیں گے، ظالم حکومتوں کا تسلسل برقرار رہے گا۔ یہ تسلسل صرف اسی دن ختم ہوگا جس دن یہ سارے مسلمان اپنی اپنی مسالک کی مساجد کے اندر جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس جرم کی توبہ کر کے اللہ سے یہ وعدہ اور اقرار کریں گے کہ میرے مالک ہم کو اس پچھلے گناہ کی معافی دے۔ آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس حکومت پر، اس تخت پر اپنا چنا ہوا حکمران نہیں بٹھائیں گے، بلکہ جس کو تو نے ہم پہ حکمران بنایا ہے، ہم اس کی حکومت کو، حکمرانی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نمائندے کا ظہور فرمائیں۔ اور امام مہدی علیہ السلام اللہ نے ان لوگوں کی توبہ کے انتظار میں پردہ غیب میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ جس دن مسلمان اپنے اس جرم سے توبہ کریں گے، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے اس منتخب نمائندے کو پھر سے ان پر حکمرانی کے لیے اس دنیا میں بھیجیں گے، اور یہ ظالم حکومتوں کا تسلسل ختم ہو جائے گا۔ آپ کا بچہ جو موٹر سائیکل چلانا نہیں جانتا ہے، اناڑی ہے، موٹر سائیکل لے کر باہر مین روڈ پہ چلا جائے، جیسے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا بچہ موٹر سائیکل لے کر مین روڈ پہ چلا گیا ہے اور وہ اناڑی ہے، چلانا نہیں جانتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اس کے پیچھے بھاگیں گے، کہیں گے لوگوں سے کہ بھائی اسے روکو۔ آپ اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اسے کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ موٹر سائیکل کی ضرورت ہے آپ کو؟ موٹر سائیکل کی لالچ ہے آپ کو؟ نہیں، آپ کو اپنے بیٹے کی زندگی عزیز ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اناڑی ہے، موٹر سائیکل چلانے کا کاریگر مہارت نہیں رکھتا ہے، تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، چونکہ اناڑی ہے تو اناڑی کا نتیجہ یہی ہے، کسی وقت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اس کی زندگی چلی جائے گی، تو اس کی زندگی بچانے کے لیے آپ اسے روکنا چاہتے ہو، موٹر سائیکل کی لالچ میں نہیں اسے روکنا چاہتے ہو، تم اسے اس کی زندگی بچانے کے لیے اسے روکنا چاہتے ہو۔ دنیا پوچھتی ہے کہ
عصمت و طہارت کی شہزادی دربار کے اندر بابے کے بعد کیوں آئی تھی؟ آنے کا مقصد بتانا چاہتا ہوں، بی بی دربار میں اس لیے نہیں آئی تھی کہ بی بی کو اپنے شوہر کی حکومت کی کوئی لالچ تھی، بی بی اپنی امت کو جہنم کے عذاب سے 14 صدیوں کی اس سزا سے بچانا چاہتی تھی۔ حکومت تمہارے پاس کی بات نہیں ہے، تم اناری ہو، یہ معصوم لوگوں کا کام ہے۔ مدافع امامت علی، علی کی امامت کی دفاع کرنے والی پہلی شخصیت زہرا ہے۔ اور وہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا ہوا تھا کہ میں خلیفہ رسول ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آج تک مولوی لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ نبی پاک کے خلیفے تھے۔ وہ نبی پاک کے خلیفے نہیں تھے۔ ایک ہے خلیفہ رسول اور ایک ہوتا ہے خلیفۃ المسلمین۔ تو جو فرمائیے آپ میرے سامنے علماء تشریف فرما پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک ہے خلیفہ رسول، دوسرا کیا ہے؟ خلیفۃ المسلمین۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس کو مسلمان چنے، جو مسلمانوں کا چنا ہوا ہو، وہ مسلمانوں کا نمائندہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے۔ جس کو نبی چنے، جس کو نبی منتخب کرے، جو نبی کا چنا ہوا ہو، وہ نبی کا خلیفہ ہوتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جو چننے والے ہوتے ہیں نا، وہ چنا ہوا انہیں اپنے چننے والے لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں جب مظاہرات ہوتے ہیں، آج ڈاکٹروں کی جماعت مظاہرہ کر رہی ہے، اگلے دن وکیل جو ہیں وہ مظاہرات کر رہے ہیں، اس سے اگلے دن تاجر لوگ، تو مظاہرات ہوتے ہیں، پاکستان میں نہیں ہوتے۔ تو آخر میں پھر حکومت کے ساتھ مظاہرین کے مذاکرات ہوتے ہیں۔ تو مذاکرات کون کرتے ہیں؟ ادھر سے مظاہرین کی جماعت اپنا ایک نمائندہ منتخب کر کے بھیجتی ہے، ادھر سے حکومت اپنا نمائندہ منتخب کر کے بھیجتی ہے، دونوں کے نمائندے آپس میں مذاکرات کرتے ہیں۔ جس کو مظاہرین منتخب کرتے ہیں وہ کس کا نمائندہ اور کن کا خلیفہ ہوتا ہے؟ مظاہرین کا، کیونکہ اس کو مظاہرین نے چنا ہے۔ یہ وہ حکومت کا ہوتا ہے۔ جس کو حکومت چنتی ہے وہ حکومت کا نمائندہ، حکومت کا خلیفہ، اور جس کو مظاہرین منتخب کر کے بھیجتے ہیں وہ مظاہرین کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو قانون یہ ہے، خلیفے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو لوگ چنے یا چننے والے جس کو چنتے ہیں تو وہ انہی چننے والوں کا نمائندہ ہوتا ہے۔ خلیفہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ اس وقت پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہے۔ عمران خان کو کس نے چنا ہے؟ عوام نے۔ عوام کے چنے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ عوامی نمائندہ۔ پارلیمنٹ کے اندر جتنی ممبر بیٹھے ہیں ان سب کو ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں؟ عوامی نمائندے۔ بغداد میں ایک سفیر بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو کس نے چنا ہے؟ حکومت پاکستان۔ یہ حکومت کا نمائندہ ہے، عوام کا نہیں۔ عمران خان عوام کا نمائندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حکومت نے، عوام نے چنا ہے۔ بغداد میں جو سفیر بیٹھا ہے یہ حکومت کا نمائندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حکومت نے چنا ہے۔ تو قانون سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ خلیفہ اور نمائندہ کون ہوتا ہے؟ چننے والوں کا ہوتا ہے۔ جس نے چنا ہو خلیفہ اسی کا کہلاتا ہے۔ عوام چنیں گے، عوام کا نمائندہ کہلائے گا۔ حکومت چنے گی، حکومت کا نمائندہ کہلائے گا۔ خلیفے کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب آؤ، اللہ کی اس دھرتی کے اوپر 3 قسم کے نظام حکومت ہیں۔ کتنی قسم کے نظام حکومت ہیں؟ 3۔ نمبر 1 بادشاہت، جسے ملوکیت کہتے ہیں، جیسے سعودیہ میں نظام ہے۔ دوسرا نظام ہے جمہوریت، جیسے کہ پاکستان میں یا یورپ میں ہے۔ تیسرے نظام کا نام ہے اسلام۔ بادشاہت،
جمہوریت، اسلام، ان تین نظام کے اندر فرق کیا ہے؟ بادشاہی نظام میں پچھلا حکمران وہ اپنے بعد والے آنے والے حکمران کو چنتا ہے. سعودیہ میں شاہ سلمان کی حکومت، اس سے پہلے اس کے بڑے بھائی کی حکومت، اس سے پہلے ان کے باپ شاہ فیصل کی حکومت، ایسے ہے نا. تو پہلا حکمران اپنے سے بعد میں آنے والے حکمران کو چنتا ہے. اس لیے بادشاہی نظام میں بعد والا حکمران اپنے سے پہلے والے حکمران کا کیا کہلاتا ہے؟ جانشین. وہ عوام کا نمائندہ نہیں کہلاتا، اپنے سے پہلے والے حکمران کا جانشین، نمائندہ اور خلیفہ کہلاتا ہے. جمہوری نظام میں حکمران کو پہلے والا حکمران نہیں چنتا. اب عمران خان کی حکومت ہے، اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت تھی، عمران خان کو نواز شریف نے نہیں چنا ہے. جمہوری نظام میں بعد میں آنے والے حکمران کو اس سے پہلے والا حکمران نہیں چنتا. اس کو کون چنتا ہے؟ عوام. اس لیے یہ جو جمہوری نظام میں جو حکمران آتا ہے یہ کن کا نمائندہ ہوتا ہے، کن کا جانشین ہوتا ہے؟ عوام کا. اپنے سے پہلے والے حکمران کا جانشین نہیں ہوتا ہے. عوام کا چنا ہوا نمائندہ عوام کا جانشین ہے، اپنے سے پہلے والے حکمران کا جانشین نہیں ہے. نبی پاک کے بعد جو نبی پاک کی کرسی پر حکمران منتخب ہو کر بیٹھا تھا اس کو نبی پاک نے نہیں چنا تھا، اس کو اس بات کی مسلمان عوام نے چنا تھا. عوام نے چن کے اس کو نبی پاک کے تخت پر بٹھایا تھا، نبی نے نہیں، عوام نے چنا تھا. قانون یہ ہے کہ خلیفہ انہی کا ہوتا ہے جنہوں نے اس کو چنا ہوتا ہے. چنا اس کو عوام نے ہے، خلیفہ نبی کا کس طرح ہو سکتا؟ نعرہ حیدری بر محمد و اہل بیت محمد وہ خلیفۃ المسلمین تھا، خلیفہ رسول نہیں تھا. یہ ہے وہ دھوکہ جو 14 صدیوں سے مولوی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر قرآن سر پر رکھ کے امت کو دھوکہ دے رہا ہے. لوگوں وہ نبی کا خلیفہ تھا، نبی کا نہیں، مسلمانوں کا خلیفہ تھا. نبی کی بیٹی نے دربار میں آ کے طاغوت اور ظلم کی پیشانی پر اپنی نالائن سے مہر لگا کے دنیا کو یہ بتا دیا ہے نبی کے تخت پر بیٹھنے سے کوئی نبی کا خلیفہ نہیں بن جاتا. نبی کا خلیفہ اسے کہتے ہیں جس کو نبی نے چنا ہو. عوام کے چنے ہوئے عوامی خلیفے ہوتے ہیں. لہذا وہ حکومت جو نبی پاک کے بعد آئی تھی اس حکومت کی حیثیت یہی حیثیت ہے جو عمران خان کی حکومت کی حیثیت ہے. جو حیثیت عمران خان کی ہے اس حکمران کی حیثیت بھی اس سے کوئی زیادہ نہیں تھی، کیونکہ اس کو عوام نے چنا تھا. عمران خان کو بھی عوام نے چنا، اور جس حکمران کو عوام چنے وہ عوامی نمائندہ ہوتا ہے. وہ حکومت جمہوری حکومت ہوتی ہے، وہ حکومت اسلامی حکومت. مولوی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کا جو نظام حکومت ہے وہ جمہوری نظام ہے. یہ جو جمہوری نظام ہے اس کو مولوی کیا پروموٹ کر رہا ہے؟ اسلامی نظام. بھئی اگر یہی جمہوریت ہی اسلامی نظام ہے تو جمہوریت انڈیا کے اندر موجود ہے؟ انڈیا کے اندر حکمران کا انتخاب کون کرتے ہیں؟ تو پھر جمہوری نظام ہوا. امریکہ کے اندر جمہوری نظام ہے، وہاں کون چنتے ہیں حکمران کو؟ عوام. اسرائیل کے اندر یہودی حکومت ہے، وہاں حکمران کا انتخاب کون کرتے ہیں؟ عوام کرتے ہیں. اگر جمہوریت ہی اسلام کا اسلامی نظام حکومت ہے، جمہوریت انڈیا کے اندر موجود، پھر اس کا مطلب ہے ہندو بھی اسلامی حکومت پہ چل رہے ہیں. اسرائیل کے اندر بھی جمہوریت موجود، اس کا مطلب ہے یہودی بھی اسلامی نظام حکومت پہ چل رہے ہیں. اور امریکہ کے اندر بھی جمہوریت موجود، تو اس کا مطلب ہے امریکہ کے اندر بھی اسلامی نظام حکومت موجود ہے. اگر ان سب ممالک کے اندر اسلامی نظام حکومت موجود ہے، اسلامی نظام تو حق ہے، تو پھر ساری حکومتیں حق ہو گئی. مولویوں کو پھر امریکہ سے تکلیف کیوں ہے؟ سوچنے چاہیے نا. جمہوریت دھوکہ ہے. جمہوریت وہ پہلا نظام ہے جس نے اسلامی نظام پر شب خون مار کے
اللہ کے چنے ہوئے حکمران سے حکومت چھین کے اس کو ہٹا کے عوام پر جمہوری نظام قائم کیا. لہذا دھوکے میں نہ آؤ. جمہوری نظام اور ہے, اسلامی نظام اور ہے. اب آؤ سنو اسلامی نظام حکومت کیا ہے. اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی, بیٹے کی قربانی کا مطالبہ نہیں کیا ہے. رسالت عطا کی, بیٹے کی قربانی کا مطالبہ نہیں کیا ہے. امامت عطا کرنے سے پہلے جناب اسماعیل کی قربانی کا مطالبہ کیا ہے. آپ علماء سے بہتر جانتے ہو, یہ قرآن کا واقعہ ہے, کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, کوئی ناول نہیں ہے جو بلال نجفی آپ کو سنا رہا. اسماعیل کی قربانی, یہ جو ہر سال مولوی صاحبان کو عید قربان پر چھوٹا گوشت جی بھر کے کھانے کو ملتا ہے, اسماعیل کی قربانی, یہ بکرا جو ہے بکرے کا گوشت اسماعیل کی قربانی بھولنے نہیں دے گا. لیکن جو راز ہے وہ راز سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے نبوت دی, رسالت دی, قربانی بیٹے کی نہیں مانگی. امامت عطا کرنے سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا ہے بیٹے کی قربانی کا. یہ امامت سے پہلے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیوں کیا گیا؟ راز کیا ہے؟ راز سنو. راز یہ ہے کہ نبی اور رسول کی ذمہ داری ہے اسلام کی تبلیغ کرنا. کیا ذمہ داری ہے؟ اسلام کی تبلیغ کرنا. نبی اور رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسلام کی تبلیغ کرنا. اور امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ عدل الہی کے میزان پر تول کر اسلام کو نافذ کرنا. عدل الہی کے میزان پر, عدل الہی کا میزان سمجھتے ہو؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, ایک ذرے کا بھی وہاں اتار چڑھاؤ, کمی بیشی, یہ عدل الہی کا میزان ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیرن یرا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, ایک ذرے کا فرق جس ترازو میں نہ آئے اس ترازو کو عدل الہی کا میزان کہتے ہیں. عدل الہی کے میزان پر تول کر اسلام کو نافذ کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا مشکل بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا ہے. اس لیے پہلے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا گیا. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم علیہ السلام نے 100% نمبر لے کر اس امتحان کو پاس کیا. پھر اللہ نے فرمایا انی جاعلُکَ لِلنَّاسِ اماما, اے ابراہیم اب ہم تمہیں امامت کی ذمہ داری عطا کرتے ہیں. اس وقت عالم اسلام کے اندر فقط قوم شیعہ عقیدہ امامت رکھتے ہیں. ہمارے علاوہ باقی مسلمان عوام کی چنے ہوئے حکمران کی, وہ لفظ یاد ہے نا میرا, وجہ کیا ہے؟ باقی سارے مسلمان امامت کے منکر ہیں. کیوں منکر ہیں؟ کیا امامت کا حوالہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے؟ کیا اس لیے منکر ہیں کہ امامت کا ثبوت حدیثوں کے اندر موجود نہیں ہے؟ حدیثوں کے اندر امامت کا حوالہ موجود ہے, قرآن کے اندر امامت کا ذکر موجود ہے. اس کے باوجود سارے مسلمان امامت کے منکر ہیں. فقط قوم شیعہ امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں. ہمارے علاوہ باقی مسلمان بندوں کی چنی ہوئی خلافت کا عقیدہ رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے امامت کے منکر نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث میں امامت کا حوالہ نہیں ہے, بلکہ وہ اس لیے امامت کے عقیدے کے منکر ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا بندہ موجود ہی نہیں ہے جو امامت کے میزان پر پورا اترتا. نبی پاک کے بعد اللہ کی اس دھرتی پر جو عدالت کے الہیہ کے میزان پر پورا اترتا ہے وہ صرف علی ہے, اور علی کے 11 بیٹے ہیں, اور کوئی اس میزان پہ پورا نہیں اترتا ہے. علی کی امامت کا اعلان ہوا ہے. وہ جو آیت ہے نا, الیوم اکملت لکم, آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے. اس آیت اکمال دین سے پہلے اعلان ہوا ہے کس کا؟ میرے مولا علی کی امامت کا. اور جس کو ہمارے بھائی مانتے ہیں اس کی خلافت کا اعلان کب ہوا ہے؟ آیت اکمال کے, دین کے مکمل ہونے کے
بعد، ٹھیک ہے، آیت اکمال اور دین کے مکمل ہونے کے بعد اعلان ہوا، بلکہ دین کے مکمل ہونے کے بعد بھی نبی پاک کی وفات کے بعد، پہلے دین مکمل ہوا، دین مکمل ہونے کے بعد پھر نبی پاک کی وفات ہے، نبی کی وفات کے بعد پھر اس کی خلافت کا اعلان ہوا ہے۔ تو امامت کا اعلان ہوا ہے دین مکمل ہونے سے پہلے، اور جس کو یہ خلیفہ مانتے ہیں اس کی خلافت کا اعلان ہوا ہے دین مکمل ہونے کے بعد۔ آؤ، قانون عقل یہ ہے، جب ایک چیز مکمل ہو جائے، اس کے مکمل ہونے کے بعد جب کوئی دوسری چیز بنائی جائے تو یہ چیز اس میں شامل نہیں ہوتی، اس سے خارج ہوتی ہے۔ ایک شہر بنایا تو ہم نے، شہر مکمل ہو گیا، مکمل ہونے کے بعد آپ جو گھر بنے گا وہ شہر سے باہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو قانون یہ ہے، اب موبائل بن کے آ گیا، بن کے آنے کے بعد اب چیز مکمل ہے، مکمل ہونے کے بعد اب جو اس کے اوپر تم کور چڑھاتے ہو یہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ اس سے باہر ہے، یہ اس سے خارج ہے۔ تو قانون یہ ہے کہ شامل فقط وہی چیز ہوتی ہے جو تکمیل کے مراحل کے اندر بنائی جائے، مکمل ہونے کے بعد جس کو بنایا جائے وہ اس میں شامل نہیں ہوتی، وہ اس سے باہر ہوتی ہے۔ علی کی امامت دین مکمل ہونے سے پہلے آئے، جس کو یہ خلیفہ مانتے ہیں وہ دین مکمل ہونے کے بعد خلیفہ بنایا گیا۔ قانون یہ ہے کہ جس کو مکمل ہونے کے بعد بنایا جائے وہ اس میں شامل نہیں ہوتا، وہ اس سے باہر ہوتا ہے۔ دین مکمل ہو گیا، مکمل ہونے کے بعد جس کو تم نے خلیفہ بنایا ہے اس کی خلافت دین سے باہر آئے تو اس کو ماننا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی خلافت دین میں شامل ہی نہیں ہے، تو اس کو ماننا، اس کی خلافت پہ ایمان رکھنا یہ دین میں کس طرح شامل ہو سکتا ہے؟ تو تمہارا عقیدہ دین میں تب شامل ہو سکتا ہے پہلے اس کی خلافت دین میں شامل ثابت کرو۔ اور نبی کی بیٹی مدافع امامت ہے، سب سے پہلے جس نے علی کی امام کی امامت کا دفاع کیا ہے وہ جناب سیدہ ہے۔ جناب سیدہ 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت دیکھ رہی تھی، اور بی بی کو اس بات کا احساس تھا، عالمہ غیر معلمہ، جب بی بی نے دیکھا کہ میرے بابے کی امت حکومت ہاتھ میں لے کر اس کام میں ہاتھ ڈال رہی ہے جس کام کو انجام دینا یہ جانتے نہیں ہیں، تو یہ آگ سے کھیل رہے ہیں، ایک ظلم کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تو بی بی ان کو جہنم سے بچانے کے لیے علی امام کی امامت کا دفاع کرنے کے لیے دربار میں گئی تھی، لیکن صلہ مسلمانوں نے یہ دیا ہے دروازے پر بطول کے لکڑیاں لے کر آئے۔ آپ کی کچھ سمجھ لوں، میں قربان تھا، میری آنکھ آزادی تیری عظمت کو جا، مسلمانوں کی گستاخی کو جا۔ دروازے پر شور بلند ہوا ہے، میرے مولا نے نالائن پہنی ہے، جواب دینے کے لیے جب دروازے کی طرف جا رہے تھے، صحن عبور کر رہے تھے، نبی زادی نے میرے مولا کو عباس سے پکڑا ہے، راستہ روکا۔ نبی زادی نے فرمایا یا علی، میں جانتی ہوں شریعت کا مسئلہ ہے، مرد گھر میں موجود ہو تو مستور دروازے پہ نہیں جاتے، لیکن بات یہ ہے یا علی آپ مظلوم ہیں، میں آپ کی امامت کی حامی ہوں، تقاضا یہی بنتا ہے کہ مظلوم پیچھے رہے، دفاع کرنے والے کو آگے رکھے۔ مجھے اجازت دو، میں بابے کی امت کے ساتھ جا کے کلام کرتی ہوں۔ عزادارو، علی امام کی اجازت کے ساتھ میری آقازادی دروازے پہ آئی ہے۔ پاک بطول کی آواز مسلمانوں نے پہلے قریب سے نہیں سنی تھی، بطول نے سمجھا ہو سکتا ہے کہ نہ پہچانے،
शायद किसी के दिल में यह ख्याल आए कि घर की कोई नुकरानी है, दरवाजे पर जवाब देने के लिए आई है। बीबी ने मुनासिब समझा कि उनको तारुफ करवाया। आवाज देकर फरमाया, कौन? बहर से जवाब आया, मुसलमान। फरमाया, किसका कलमा पढ़ते हो? कहा, मोहम्मद का। बीबी ने अपना तारुफ करा के फरमाया, जिसका कलमा पढ़ते हो ना, मैं उसी मोहम्मद की लाडली बेटी ज़हरा, मैं मिन्नत करती हूँ मेरे दरवाजे से दूर चले जाओ। मैं बड़ी पर्दादार हूँ, मेरे पर्दे का हया। एक लाइन ने ताना दिया है इस मकाम पे, अल्लामा तबरसी साहब ने यह जुमला लिखा है। लाइन आवाज देकर कहता है, माँ बालो इब्न अम्मे के कद औरदा के लिल जवाब वक़द जलस मिन वराइल हिजाब। बतूल, हमने तो सुना अली बड़ा गयूर है, आज क्या हुआ? हमारे डर से पर्दे के पीछे छुप के बैठ गया है, अपनी बीवी को हमसे कलाम करने के लिए लफ्ज़ नहीं, तीर से ज्यादा जख्मी कर गया बतूल के जिगर को। आकाज़ादी ने जवाब दिया, आवाज दे के फरमाया, तुग़यानों का कद अख़रजनी या शकील। अली की गैरत को ताना न दे, तेरी बगावत ने मजबूर किया है। मैं नबी की बेटी खुद दरवाजे पे चल कर आने पर मजबूर हो गई। रहमत लिल आलमीन की बेटी थी, बड़े नरम लबो लहजे के साथ बोल रही थी। गुफ्तार में कोई शिद्दत नहीं है, लहजे में कोई गुस्सा नहीं है, बीबी ने किसी को झिड़का नहीं है। रहमत के लहजे में बीबी बोल रही थी और मिन्नतें कर रही थी, मुसलमानों मेरे पर्दे का हया करो, दूर चले। लेकिन किसी ने कुछ हया नहीं किया। एक दूसरे शख्स ने आवाज देकर कहा, अली को बाहर भेजो, खलीफे की बायत करे, वगरना हुकूमत का बागी करार देकर इस घर को हम आग लगा देंगे। कोई छोटा लफ्ज़ नहीं है। जब इसने कहा ना कि हुकूमत का बागी करार देकर इस दरवाजे को आग लगा देंगे, बीबी तड़प गई रो के। बीबी ने आवाज देकर कहा, छोटे मुंह से बड़ी बात तूने कह दी है। जिस घर में वही नाजिल हो वो घर बागी में नहीं हो। तुम्हें वो वक्त भूल गया है जिस दरवाजे को तुम जलाने लगे हो, इसी दरवाजे पे खड़े होकर मेरा बाबा आयत तत्हीर की तिलावत किया करते। कहते हैं कि पाक बतूल की इस आवाज पर किसी मुसलमान का दिल थोड़ा नरम हुआ है। उसने अपने साथियों से कहा कि आग न लगाई जाए, इस घर के अंदर नबी की बेटी रहती है। तो इस गुस्ताख ने जवाब देकर कहा, नबी की बेटी रहती है तो रहा करे। हुकूमत कोई आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है, हुकूमतें आसानी से नहीं मिलती हैं। जो कुछ करना पड़ा हुकूमत हासिल करने की खातिर हम कर गुजरेंगे, आग लगा दी। आजादार और नबी आजादी मिन्नतें करती रह गई। बतूल के सामने दरवाजे को आग लगा। जलता हुआ दरवाजा बतूल अपनी आंखों के साथ देखती रह गई। आग के शोले बुलंद हो रहे, बाहर मुसलमान है, अंदर नबी की बेटी है। अचानक किसी मुसलमान ने राकजा मेरे दिले जिस वक्त इस मुसलमान ने अपने पांव की ठोकर के साथ दरवाजा गिराया है, इधर दरवाजे के पीछे छोटी सी एक दीवार दरवाजे के पीछे देवड़ी पर्दे के लिए बनाई जाती थी उस दौर में। आजादारों जुमला बोल सकते हैं, माफ करना, कोशिश करूंगा इशारे के साथ।
پاک بطول نے کوشش کیا ہے کہ دروازہ گرنے سے اپنے آپ کو بچا سکے، لیکن پیچھے دیوار تھی، ادھر دروازہ تھا۔ راوی کہتا ہے الباب والجدار والدماء شہود صدق ما بہی۔ راوی کہتا ہے کچھ ظلم ایسے ہیں جو پردے داری کی مجبوری کی وجہ سے راوی کو معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ اگر ان مظالم کی تفصیل پوچھنا چاہتا ہے تو پھر راوی سے نہ پوچھ، ان مظالم کے گواہ 3 چیزیں ہیں، ایک دروازہ ہے، تیسرا مسلم ہے۔ ان سے ان مظالم کی تفصیل پوچھ۔ ایت اللہ سبحانی لکھتے ہیں وَلَا سُوَادْرِي خبر المسمار۔ لوہے سے گرم کیل بطول کے پہلو پر کس طرح پیوست ہوا؟ دروازہ ٹوٹا ہے، دروازہ توڑنے کے بعد راستہ کھلا ہے، مسلمان بطول کے گھر کا پردہ پامال کر کے بطول کے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ میرے مولا کو سنبھلنے نہیں دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ رسی لے کر آئے تھے، میرے مولا کے گلے میں آ کے رسی ڈالی ہے۔ میرے مولا کو پکڑنے کے لیے کسی نے دائیں بازو سے، کسی نے بائیں بازو سے میرے مولا پر ہجوم کیا ہے۔ منظر یہ ہے کہ میرے مولا کی عبا شانے سے گر گئے، نالائن نہیں پہننے دیا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ یہ رسی لے کر آئے تھے جو آ کے میرے مولا کے گلے میں انہوں نے ڈالی ہے۔ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ مسلمانوں نے جب میرے مولا کی توہین کیا ہے نا، اس توہین کی وجہ سے میرے مولا کا امامہ کھل کے گلے میں آ گیا۔ جب امامے کے پیج کھل کے گلے میں آ گئے، امامے کے کپڑے سے پکڑ کے میرے مولا کو یہ کھینچ رہے ہیں۔ عزادار و دستور ہے زمانے کا، جب کسی کے گھر میں پولیس داخل ہو جائے نا، چھوٹے چھوٹے بچے سہم جاتے ہیں، پولیس کو دیکھ کر بچے ڈر جاتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے ہجوم کیا ہے میرے مولا کے آگے، توہین کیا ہے، گلے میں رسی ڈال کے میرے مولا کو کھینچ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے شہزادے کم سن بچے علی و بطور کے صاحب کے دیواروں کے ساتھ لگے۔ منظر دیکھ رہے ہیں، مسلمان بابے کی توہین کر رہے ہیں۔ 4 سال کا سن ہے شہزادی زینب۔ معصومہ نے سوال کیا، بی بی نے حسن بھائی کا شانہ ہلا کے کہا، حسن بھیا ہمارے بابے کے ساتھ مسلمان یہ جو سلوک کر رہے ہیں، ہمارے بابے کا جرم کیا ہے؟ میرے مولا امام حسن نے رو کر فرمایا، میری بہن زینب دعا مانگ، کسی شریف کو تقدیر یہ وقت نہ، آج تقدیر نے یہ وقت دکھلایا ہے، تو میری بہن زینب ذرا غور سے سن لے اور دیکھ لے، یہ جو گلے میں پہنائی گئی ہے نا، ان کو رسیاں کہتے ہیں، اسے پہنا دی جائے اسے اسیر کہتے ہیں۔ آج رکو مرتا میرے مولا کو قیدی بنا کے مسلمان چلے گئے ہیں۔ جناب فضا آئی ہے، آگ بجھائی، بطول کو تسلیاں دی ہیں۔ تلیاں مسلنے کے بعد پاک بطول کو ہوش آیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس وقت فضا کا سہارا لے کر بی بی اٹھی ہے نا، بے ساختہ منہ سے جو پہلا جملہ نکلا وہ یہی تھا، فضا میرا سردار کہاں؟ رونے کے لیے لفظ ہوتے ہیں، فضا میرا سردار کہاں ہے؟ بی بی نے رو کر فرمایا، میری شہزادی میرے آقا زادی مسلمان قیدی بنا کے لے گا۔ جب بی بی کو خبر لگی نا مسلمان میرے سردار کو قیدی بنا کے لے کے چلے گئے ہیں، بی بی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کے بی بی کھڑی ہوئی ہے، آواز دے کر فرمایا، فضا میرے بچوں کا خیال رکھنا، مجھ پہ علی امام کی مدد واجب ہے۔ نصر من اللہ و فضل گئی کی آیت پڑھ کے پاک بطول نے دہلیز کو عبور کیا۔ پاک بطول کے گھر کا جو مین دروازہ تھا وہ جنت البقیع کی طرف کھلتا تھا، مسلمان اسی دروازے سے باہر علی کو لے کر گئے۔
مسجد نبوی کے باہر شہر کا جو مین چوک ہے، مین چوک پر علی امام کو لے کر کھڑے تھے. پاک بطول کو اس طرح گھر سے باہر نکلتے ہوئے آج تک کسی مسلمان نے نہیں دیکھا. ان کو نہیں معلوم کہ آنے والی مستور کون ہے. سمجھ رہے تھے کہ کوئی شاید عام مستور ہے. ان کو اس وقت پتا چلا کہ یہ نبی کی بیٹی ہے. جب شہزادے دوڑ کر آ کے لپٹ گئے، امام مر گئے. جب شہزادے امام کہے کہ آگے پاک بطول سے لپٹ گئے نا، تب مسلمانوں کو پتا چلا کہ آنے والی بطول ہے، نبی کی بیٹی ہے. میں نے یہ جملہ ایک جگہ پہ پڑھا تھا. ایک مومن کھڑا ہو گیا، اس نے مجھے کھڑے ہو کر سوال کیا. اس نے کہا نجوی صاحب جملے کی وضاحت کر کے دو. جس وقت پاک بطول گھر سے باہر آئی تھی تب تو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، لیکن نے مار رہے اس وقت تو پہچانتے تھے کہ یہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے. لکھتے ہیں باقی اثر ہو کب ملا دے. جس وقت بیوی نے آ کے رسی میں ہاتھ ڈالا ہے، کن بدلہین نے تازیان کی رسی آ کے بیوی کے پہلو پہ، بیوی کے ہاتھ پہ آ کے یہاں پہ بست ہوئی ہے. جس وقت اس نے تازیانے کو کھینچا ہے، بیوی زمین میں گر گئی ہے. سوا لاکھ نبی کی عزت پر مسلمانوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. آزاد عورت جب اس نے خط لکھا تھا، اس خط کا مفہوم یہی بنتا ہے. مجھے معاف کرنا، جملہ بڑا سخت ہے. سوا لاکھ نبی کی عزت تھی. بچوں کے سامنے ماں کو اس طرح مارتے رہے جس طرح زمانہ جاہلیت میں رب کنیزوں کو مارا پاک بطول نے علی امام کا باز ہے کر کہا یار میرا کوئی بھائی ہوتا ہے یا بیٹے جوان ہوتے یار میں مجبور ہو گئی ہوں، میں مت دعا کروں گی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا ہے. مجبور ہو کہ بطول بابے کی قبر پر آئی ہے. پاک بطول نے آ کے خود کو بابے کی قبر پر گرا دیا ہے. جس جگہ پر پاک بطول نے اپنے یہ دونوں ہاتھ رکھے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ قبر کی مٹی کا رنگ سرخ ہو گیا. صبح تلیہ کا قصیدہ پڑھا ہے بی بی نے، صبح تلیہ مساعد کا قصیدہ پڑھا ہے. قبر نبی کی ہل گئی ہے. بی بی نے اپنے بابے کو آواز دے کر کہا بابا احرق بابی فصبر تو، تیری امت نے میرا گھر جلا دیا ہے، بابا میں نے صبر کیا. قسم زلی فصبر تو، بابا مسلمانوں نے میرا پہلو زخمی کر دیا ہے، میں نے صبر کیا ہے. فقاتلوا جنینی، مسلمانوں نے میرا محسن قتل کر دیا ہے، بابا میں نے صبر کیا ہے. اب علی کی توہین کر رہے ہیں، میں اپنے سردار کی توہین برداشت نہیں کر سکتی ہوں. میرے بابا دیکھ جس رنگ میں تیری امت نے مجھے عدل رسالت دیا ہے، بابا قبر کے اندر یا تو مجھے ایک دفن ہونے کی جگہ دے دو یا بال کھول کے تیری امت کی بربادی کے لیے بددعا کرنے لگی. جب بی بی نے بیان کی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، علامہ مجلسی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جس وقت بی بی نے بد دعا کے لیے کہا ہے کہ بابا یا تو مجھے دفن کے لیے اجازت دو، اپنی قبر کے اندر جگہ دے دو، ورنہ بد دعا کے لیے بال کھول کے بد دعا کروں گی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ نبی کی قبر ہل گئی ہے. نبی کی قبر کا ہلنا تھا کہ مدینے کے در و دیوار ہلنے لگے ہیں، حیوانات ڈر گئے ہیں، بچے اور مستورات چیخو پکار کرتے ہوئے گھروں سے باہر آ گئے ہیں. عذاب کے فرشتے اللہ نے نازل کر دیا ہے، مدینے کا منظر تبدیل ہوا ہے. مسلمانوں نے جب دیکھا کہ عذاب نازل ہونے والا ہے، علی امام کو عذاب کے ڈر سے رہا کیا. جیسے ہی علی امام کو عذاب کے ڈر سے رہا کیا ہے، علی امام تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے قبر نبی پر آئے ہیں. آواز دے کر فرمایا رحمت للعالمین کی بیٹی بد دعا نہیں کرنی. میری آقا کی بیٹی میری شہزادی بد دعا نہیں کرنی ہے، تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے. صبر کی منزل کو بڑھاؤ زہرا، بد دعا نہیں کرنی ہے، صبر کی منزل بڑھاؤ. یہ تو مدینہ ہے، صبر کی منزل بڑھاؤ، ابھی کربلا باقی ہے. صبر کی منزل بڑھاؤ، ابھی شام باقی ہے. بس یعلم الذین ظلموا ایہم الذین انقلبوا